بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان آتے ہی میں نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کر لیا کہ چلو ثوابی چلتے ہیں، یہ ہمارا آبائی گاؤں ہے، یہاں جا کر بھی تو ہمیں راشن وغیرہ بانٹنا چاہیے۔ غریب لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کا خیال کرنا ہمارا فرض ہے کیونکہ ہم صاحب حیثیت ہیں۔ میرے دوستوں نے میری بات سے اتفاق کیا۔ ہم تینوں لوگ گاڑی میں تقریباً 20 کے قریب راشن بیگ رکھ کر اپنے اپنے راستے چل پڑے تھے۔ ہماری گاڑیاں آگے پیچھے ہی تھیں۔ ہم 3 لوگ تھے۔ گئے تو ہم وہاں راشن بانٹنے تھے، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو جائے گا جس کے بارے میں ہم کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ ایسا بھی کبھی ممکن ہو سکتا ہے۔ خیر، ثوابی پہنچتے پہنچتے ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ لاہور سے ثوابی کا راستہ کافی زیادہ ہے۔ افطاری کا وقت ہمیں سفر میں ہی ہو گیا تھا۔ ویسے بھی پہلا روزہ تھا تو ہمیں چیزوں کا زیادہ اندازہ نہیں تھا۔ آدھے راستے میں ہم لوگ افطاری کرنے کے لیے رک گئے۔ کھانا منگوایا، کھاتے کھاتے دیر ہو گئی۔ مغرب کے بعد اندھیرا پھیل گیا۔ ہم لوگ اپنی گاڑیوں میں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے ایک عورت کی آواز آئی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں وہ عورت بھاگتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ اس عورت کو بھاگتا دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو۔ جیسے جیسے وہ ہماری گاڑی کے قریب آ رہی تھی، اس کے خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ وہ دبلی پتلی عورت تھی اور اس کی شکل سے ایسا لگتا تھا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ یہاں کی عورتیں خود کو بڑی سی سفید چادر میں ڈھک کر چلتی ہیں، پر یہ عورت اس وقت بنا حجاب کے ہماری گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کو ایسا دیکھ کر ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا۔ یہاں کے لوگ اپنی عورتوں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ہی مصیبت میں آ جائیں۔ میں نے یہ سوچ کر گاڑی کا شیشہ اوپر کر دیا، پر پھر میرے دل میں رحم آ گیا۔ میں نے سوچا کہ کیا پتہ یہ عورت کسی مشکل میں مبتلا ہو، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا، اس عورت کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کہنے لگی، خدا کے لیے مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کرو۔ وہ سامنے میرا رکشہ کھڑا ہے، اس میں میری بیٹی ہے، مجھے ہسپتال جانا ہے، رکشہ خراب ہو گیا ہے، وہ اب چل بھی نہیں سکتا، پتہ نہیں اس میں تیل نہیں ہے یا کوئی اور بات ہے، لیکن اگر تمہارے پاس گاڑی ہے تو میں تم سے منت کرتی ہوں کہ مجھے قریبی ہسپتال لے جاؤ، میری بیٹی پر بہت مشکل وقت آن پڑا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے شک بھی ہوا کہ کہیں وہ ہمیں پھانس نہ رہی ہو، کیونکہ یہاں کی عورتیں اتنے تیز تراز لہجے میں بات نہیں کرتیں۔ پر اس عورت نے کہا کہ مجھ پر یقین کرو، میں بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں، اگر مجھے ہسپتال نہیں پہنچایا گیا تو میری بیٹی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ کی بیٹی کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ چیخنے لگی، بولی کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا، میری بیٹی درد سے تڑپ رہی ہے، اگر تھوڑی سی بھی اور دیر ہوئی تو وہ زندہ نہیں بچ پائے گی، اسے ہسپتال لے چلو۔ اتنے میں میرے دوسرے دوست بھی گاڑی سے نکل آئے، بولے کہ یہ وقت بحث کرنے کا نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنی گاڑی اس رکشے کے پاس لے گئے۔ رکشے میں واقعی ایک لڑکی درد سے کراہ رہی تھی، اس کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی واقعی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ میں نے اس عورت کی بیٹی کو باہر نکالنے کے لیے اسی کو کہا۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب ایک 7-8 سالہ بچی کو اس نے رکشے سے نکال کر گاڑی میں ڈالا تھا۔ وہ بچی بہت کم عمر لگ رہی تھی، وہ اتنی کم عمر تھی کہ اسے گود جا سکتا تھا۔ خیر، ہم نے اس عورت کو بھی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ وہ عورت میری گاڑی میں تھی جبکہ اس کی بیٹی کو پچھلی والی سیٹ پر لٹایا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ پوچھا کہ آپ کی بیٹی کو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی کہ تمہیں نظر نہیں آتا، میری بیٹی امید سے ہے، اس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی تھی کہ میری بیٹی پیٹ سے ہے، پتہ نہیں، شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ میں آپ کی بہت مشکور رہوں گی اگر آپ میری بیٹی کو گائنی وارڈ میں جا کر پہنچا دیں۔ میں تو اس عورت کا منہ دیکھنے لگا تھا، اتنی سی بچی امید سے ہے، یہ عورت کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی، میں نے دل میں سوچا تھا، لیکن کیونکہ وہ کہہ رہی تھی تو سچ ہی کہہ رہی ہوگی۔ کوئی ماں اپنی بیٹی کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گی، اور وہ بھی اتنی بڑی بات۔ میں چپ چاپ گاڑی چلانے لگا۔
دل میں سوچنے لگا کہ شاید اس کی بیٹی جسامت سے کم عمر لگتی ہے، اصل میں بڑی ہو، پر ہم پر ایک اور انکشاف ہوگا اور ہمیں اس عورت کی مزید مدد کرنا پڑے گی۔ میں نے جب ہسپتال کے باہر اس عورت کو اتارا تو وہ رونے لگی، بولی کہ بیٹا تم بڑے امیر لگتے ہو، تم نے یہ بھی کہا ہے کہ تم راشن بانٹنے کے لیے اس گاؤں میں آئے ہو، تو کیا تم میری ایک مدد کرو گے؟ بیٹا میں تمہیں بڑے مان سے یہ بات کہہ رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے منع مت کرنا۔ اس عورت کی عمر 35 سے 40 کے درمیان ہوگی، پر وہ مجھے بیٹا کہہ رہی تھی جبکہ میری عمر 25 سال تھی۔ اس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ عورت کس قدر بدحواسی میں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا مدد چاہتی ہے، بولی کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو گھر سے لے کر اس لیے نکلی تھی کیونکہ اس کی حالت خراب تھی، میرے پاس صرف رکشے والے کو دینے کے پیسے تھے، اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی رقم بھی نہیں تھی۔ میں اس قدر مصیبت میں ہوں کہ میں نے ایک اجنبی پر بھروسہ کر لیا، تم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ میرے حالات کتنے برے ہیں۔ مدد چاہتی ہوں بیٹا، میرے پاس اپنی بیٹی کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، اگر تم چاہو تو جا کر میری بیٹی کے بل بھر دو یا پھر مجھے پیسے دے دو، میں خود اس کے بل ادا کر دوں گی۔ مجھے وہ عورت بہت مجبور لگی۔ میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں، میرا تعلق بھی میڈیکل کے شعبے سے ہے، میں آپ کی بیٹی کے متعلق جا کر خود بات کروں گا، اور مجھے یہ تو بتا دیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ کی بیٹی نے اولاد کیسے پیدا کر لی؟ اس کی شادی ہوئی ہے کیا؟ آپ لوگوں نے اس کی شادی کی یا پھر کوئی اور معاملہ ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ عورت کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ خدا کا خوف کرو بیٹا، میں اتنی پاگل تو نہیں کہ اپنی 7 سالہ بچی کی شادی کر دوں، بس یہ کچھ اور معاملات ہیں، اسی وجہ سے تو میں یہاں پر اکیلی آئی ہوں، ورنہ اگر بیٹی کی شادی کی ہوتی تو اس کے سسرال والے میرے ساتھ آتے، پر تم میری بیٹی کی صورت دیکھو، یہ چھوٹی سی ہے، معصوم ہے، کم عمر ہے، اسے کچھ نہیں پتہ، چھوٹی سی ہے، معصوم ہے، کم عمر ہے، اسے کچھ نہیں پتہ بیٹا، تم میری بیٹی کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے، تمہاری بھی مدد کریں گے۔ اس عورت کی دعائیں اور نیک نیتی دیکھ کر میں اس کے ساتھ گاڑی سے اترا۔ اس کی بیٹی کو میں نے گائنی وارڈ میں داخل کروا دیا۔ میں نے اپنی پہچان بھی بتا دی کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اسی وجہ سے ہسپتال والوں کے ساتھ جان پہچان بنانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں نے ہسپتال والوں سے کہا کہ آپ اس بچی کا علاج کر دیں، اس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے۔ ہسپتال والوں نے مجھے جو بات بتائی وہ بڑی حیران کن تھی۔ یہ انکشاف تو مجھ پر جب ہوا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ اس بات کی حمایت تو کر رہے ہیں، پر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ چھوٹی سی بچی ہے، یہ اس عمل سے گزرے گی تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، سو بہتر ہے کہ ہم اس کا چھوٹا سا آپریشن کر نہیں ہوگا، بچی کی ہڈیاں بہت نازک ہیں، آپریشن کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میں کون ہوتا تھا آپریشن کی اجازت دینے والا، پر یہاں پر اور کوئی بھی نہیں تھا، میں نے سب کچھ اپنے ذمے لے لیا۔ میرے دوست مجھے منع کرنے لگے کہ ایسے مت کرو، اگر بچی کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو تم ہی پھنس جاؤ گے، مگر میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنا شناختی کارڈ بھی دے دیا، بچی کا علاج شروع ہو گیا۔ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ بچی امید سے ہے، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا، بیٹا، بیٹی، اولاد یا پھر کوئی اور چیز۔ سچ پوچھیں تو یہ بات کرتے ہوئے لگتا عجیب ہے، مگر ہوا ایسا ہی تھا۔ اتنے میں بچی کی ماں بھی آ گئی۔ بچی کا آپریشن جاری تھا۔ آدھے گھنٹے کے آپریشن کے بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو اس کے ہوش و حواس اڑ چکے تھے۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی اور پریشانی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے، کیا آپ نے بچی کا آپریشن کر دیا؟ ڈاکٹر کہنے لگی کہ بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ ویسے بھی مجھے سینئر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ بات صرف اور صرف بچی کی ماں کو بتائی جائے جو اسے یہاں لے کر آئی ہے۔ اس بچی نے کیا جنم دیا ہے یہ تو ہم بھی آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ اس کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر یہ بات اس علاقے میں پھیل گئی تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ایسے معاملات میں لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اس معاملے سے دور رہیں اور بچی کی ماں کو بلائیں۔ میں وہاں ڈاکٹر سے بحث نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اس بچی کی ماں کو بلایا اور کہا
کہ آپ ڈاکٹر سے خود بات کر لیں اور دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ لوگ مجھے کوئی بھی معلومات دینے کو تیار نہیں۔ آخر کوئی وجہ ہوگی کہ یہ مجھے کچھ بتا نہیں رہے۔ آپ جا کر دیکھ آئیں کہ کیا بات ہے۔ وہ عورت میرے کہنے پر اندر آئی۔ اندر ایک پرائیویٹ کمرہ تھا جہاں پر آپریشن کیا گیا تھا۔ میں نے بچی کا بل وغیرہ ادا کر دیا تھا۔ اب اس کے ذمے کچھ نہیں تھا، اسے صرف اور صرف اندر جا کر اپنی بیٹی کو لانا تھا۔ میرے دل میں تجسس بھی تھا اور حیرت بھی تھی کہ آخر ان ڈاکٹرز نے میرے پیشے کے ہونے کے باوجود بھی مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ آخر ایسا بھی کیا پیدا ہو گیا جس کا مجھ سے پردہ رکھا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور وکیل سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے، پر یہ لوگ مجھ سے ہر بات چھپا رہے تھے۔ لگتا تھا انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہے یا پھر کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہے جو یہ مجھے بتانا بھی نہیں چاہتے۔ اب تو میرے دل میں غصہ بھی بھر رہا تھا کہ میرے پیشے کے ہونے کے باوجود ان لوگوں نے مجھے اتنی بڑی بات سے دور رکھا۔ یوں میں کوئی فساد کرنے والا دہشت گرد ہوں یا پھر اس بات پر پورے شہر میں آگ لگ جائے گی۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ بات واقعی اتنی سنجیدہ تھی کہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ خیر، وہ عورت جس کا نام سعدیہ تھا وہ وارڈ میں گئی تھی، مگر جیسے ہی وہ باہر آئی تو اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، حواس باختہ تھی، جبکہ اس نے اپنے ہاتھ میں کالے رنگ کی ایک پوٹلی اٹھا رکھی تھی، ایسے جیسے کسی بچے کو تھاما جاتا ہے، مگر پوٹلی بالکل بند تھی۔ کالے رنگ کے کپڑے سے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا تو وہ رونے لگی۔ آپ میری بیٹی کو دوسری گاڑی میں لے آئیے گا۔ میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی کہ میری بیٹی کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میرے ذہن میں کئی سوال ابھرنے لگے۔ میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پایا تھا۔ ایک انسان کے ہاں یا تو بیٹا ہو سکتا ہے یا بیٹی پیدا ہو سکتی ہے۔ آخر اتنی پردہ داری کس بات کی تھی؟ پر وہ اس وقت بہت جذباتی ہو رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ میں کوئی بات نہ ہی کروں تو بہتر ہوگا۔ اگر ایسے معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میں نے اس عورت کو اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا، جبکہ اس کی بیٹی دوسری گاڑی میں میرے دوست کے ساتھ تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہاں سے دور لے جاؤ، میں تمہاری ہر بات مانوں گی بیٹا۔ تم جو بھی کہو گے میں تمہاری ہر طرح کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے میرا اتنا بڑا کام کیا ہے، لیکن میں بھی دوبارہ اپنے گاؤں نہیں جانا چاہتی، ورنہ میرے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ تم مجھے اپنے ساتھ کہیں ایسی جگہ لے چلو جہاں پر اور کوئی مجھے جانتا نہ ہو، میں تمہارے گھر کی نوکرانی بن کر رہ لوں گی۔ اس عورت کی بات نے تو مجھے بہت پریشان کر ایک اور ذمہ داری آ گئی تھی۔ ابھی تک ہم نے راشن کے بیگ بھی نہیں بانٹے تھے اور اس عورت نے مجھ سے ایک اور فرمائش کر دی۔ فرمائش کیا کی تھی؟ اس نے تو مجھ سے مدد کرنے کا کہا تھا، مگر میں اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم کیا کریں۔ اس نے کہا کہ ہم کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے، پر اگر یہ اتنا رو رہی ہیں تو ہم انہیں شہر لے چلتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کیا کریں گے؟ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم یہاں سے ایک عورت کو شہر لے کر جا رہے ہیں تو وہ طوفان کھڑا کر دیں گے۔ میرے دوست نے کہا، ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے کچھ آدمی آتے دکھائی دیے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں۔ ان کے حلیے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ یہیں کے مقامی ہیں۔ ہماری گاڑی کے سامنے آ کر یہ لوگ رک گئے تھے۔ ایک آدمی کی آنکھوں میں تو واضح غصہ نظر آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب یہ لوگ ہمیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے، پر ہمارا قصور کیا ہے؟ دل میں یہ سوچ کر میں گاڑی سے باہر نکلا، ان سے سلام دعا کی، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ آپ اس عورت کو یہاں سے لے کر جا رہے ہیں؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ یہ عورت تو اس گاؤں میں شادی شدہ ہے، بیاہ کر آئی ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے ایسی حرکت کی۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے یہ لوگ ہم پر کوئی غیرت والا معاملہ لے کر آئیں، میں نے انہیں سچ بتا دیا، کہہ دیا کہ ہم نے تو ان کی مدد کی ہے۔ کس سلسلے میں مدد کی ہے بیٹا؟ اس بوڑھے آدمی نے مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میری بیٹی کا معاملہ ہے یہ عورت جو تمہارے ساتھ بیٹھی ہے یہ کوئی غیر نہیں ہے،
میں باپ ہوں اس کا، تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ تم نے اس کی کس سلسلے میں مدد کی ہے؟ میں اس بوڑھے آدمی کی بات سن کر کانپ کر رہ گیا تھا۔ میں جانتا تھا اس علاقے کے باپ اور بھائی کتنے سخت ہوتے ہیں، مگر موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مجھے اسے سچائی بتانا ہی تھی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بابا جی معاف کیجیے گا، پر آپ کی بیٹی اپنی بیٹی یعنی آپ کی نواسی کو لے کر میرے پاس آئی تھی کہ انہیں ہسپتال لے کر جانا ہے۔ پھر میں نے ساری بات اس بوڑھے آدمی کو بتا دی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، اتنا غصہ کہ شاید وہ ابھی اپنی بیٹی کو کاٹ پھینکے گا، اس کی لاش کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ آدمی کوئی بات کرتا، اس کی بیٹی گاڑی سے اتری، اپنے باپ کے پاؤں پڑ گئی۔ ابا مجھے معاف کر دو، لیکن یہ سب میری وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ بیٹی کی یہ بات سننے کے بعد باپ مزید بھڑک اٹھا تھا۔ یہ تم کیسی بکواس کر رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے باپ پر اتنی بڑی بات بولتے ہوئے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ کے گھر کیا پیدا ہوا ہے، آپ کی نواسی نے کیا جنم دیا ہے۔ اس کے بعد شاید آپ کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس میں قصور میرا نہیں، قصور آپ کا ہے۔ وہ عورت اپنے باپ کو مزید غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی، جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی اور وہاں سے وہ پوٹلی نکال کر لے آئی جو اس نے ہسپتال سے لائی تھی۔ شاید اس میں اس کی اولاد تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بے پناہ رو رہی تھی۔ اس نے فوراً وہ پوٹلی اپنے باپ کے آگے کھول دی۔ اس بوڑھے آدمی کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں بدل گیا تھا، ایک رنگ آتا تو ایک رنگ چلا جاتا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی۔ بوڑھے کے چہرے سے غصہ ایک دم چلا گیا تھا، لگ رہا تھا جیسے اسے کبھی غصہ آیا ہی نہ ہو۔ وہ بوڑھا آدمی میری طرف دیکھ کر شکریہ کرنے لگا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا کہ تم نے میری بیٹی کی مدد کی، اور بیٹا جاؤ جا کر مٹھائی لے آؤ میری طرف سے۔ بوڑھے آدمی نے اپنی جیب سے 2000 روپے نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اب میں پتھر کا بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ 2 منٹ پہلے اگر آپ بھی اس کا چہرہ دیکھ لیتے تو ڈر جاتے، پر اب وہ اتنا خوش ہو رہا تھا جیسے دنیا میں سب سے بڑا خزانہ اسے مل گیا ہو۔ میں حیران ہونے لگا کہ یہ آدمی کس قسم کا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے یہ کیا باتیں کر رہا تھا اور اب ایسی کیا چیز دیکھ لی اس نے کہ مٹھائی بانٹنے کی بات کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست کو وہ پیسے دے دیے تھے۔ بابا جی، آپ تھوڑی دیر پہلے تو اتنا غصہ کر رہے تھے، اب آپ کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے نیکی کی ہے یا گناہ کیا ہے۔ میری بات سن کر بوڑھے آدمی نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور بولا، بیٹے کچھ بھی نہیں ہوا، بس گناہ کا کفارہ ادا ہو گیا۔ میں اسی بات پر خوش ہوں کہ میری آخرت بچ گئی۔ اس آدمی کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، میرے سر کے اوپر سے وہ ساری باتیں گزر گئی تھیں۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بیٹا پہلے مٹھائی کھاؤ، اس کے بعد میں تمہیں ساری حقیقت بتاؤں گا کہ میں پہلے غصے میں کیوں آیا، پھر میں نے کیا دیکھا اور مٹھائی کیوں بانٹی، پوٹلی میں کیا ہے۔ سارے سوالوں کے جواب دوں گا، پر میں تمہاری مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تم نے اتنی مشکل کے باوجود بھی میری بیٹی کی مدد کی۔ تمہیں شاید یہاں کے علاقے اور یہاں کی تہذیب کا بھی پتہ ہے، اس کے باوجود تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری بیٹی کی مدد کی۔ میں کبھی بھی یہ بات نہیں بھول سکتا، لیکن پہلے تم میرے گھر چلو، میں تمہاری مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ اس بوڑھے آدمی نے یہ بات کہی تھی۔ میں مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، سچ پوچھیں تو میں بھی تھک سا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں چلوں گا، لیکن آپ مجھے وہاں جا کر ساری بات بتائیے گا۔ پھر میں نے راشن بیگ بھی بانٹنے اور تقسیم کرنے ہیں، تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں اس بات کو سن کر اپنی بے چینی بھی کم کر پاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور اس کے گھر چلا گیا۔ بوڑھے آدمی نے مجھ سے کہا کہ پہلے تم یہ پوٹلی دیکھ لو کہ اس میں کیا ہے۔ وہ پوٹلی سامنے ہی پڑی ٹوکری میں رکھی ہوئی تھی۔ اسے کھول کر دیکھا تو میں بھی حیران رہ گیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان اپنے جسم سے ایک سانپ کے بچے کو بھی جنم دے سکتا ہے، لیکن بہرحال آنکھوں دیکھی چیز کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی حقیقت کیا ہے بابا جی، آپ مجھے بتائیں۔ میری بات سن کر اس بوڑھے نے کہا، یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے بیٹا۔
میں ان دنوں بہت سخت دل ہوا کرتا تھا، مجھے کبھی کسی پر رحم نہیں آیا، اور خاص کر شادی میں ناچنے والے خواجہ سراؤں پر تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن ان لوگ، بس یہ لوگ بھی ہماری شادی میں ناچنے آ گئے۔ میں نے ان میں سے ایک کے چہرے پر سخت تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم بن بلائے مہمان ہو، تمہیں یہاں پر آنے کے لیے بھی کس نے کہا ہے؟ پتہ نہیں تمہیں کس ماں نے پیدا کیا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں میں نے اس بیچارے کو بول دیں، اور اس کے بعد جو ہوا بیٹا وہ تمہارے سامنے ہے۔ اس نے ہمیں بددعا دی تھی، کہا کہ خدا تمہیں اولاد کا غم دکھائے، خدا تمہارے ہاں ایسی عجیب و غریب چیز پیدا کرے کہ تم پوری علاقے میں بدنام ہو جاؤ۔ میں نے اس وقت اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ میں سمجھا کہ یہ تو ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دیتے ہیں، ان کا تو یہ فیشن ہے، مگر وہ بددعا کیسے لگے گی ہمیں میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ جہاں تک بات ہے غصہ آنے کی، تو مجھے اس وجہ سے غصہ آیا کہ پہلے میں نے اپنی بیٹی پر شک کیا، لیکن جب اس نے مجھے وہ پوٹلی میں موجود چیز دکھائی تو میں سمجھ گیا کہ بددعا پوری ہو گئی ہے۔ اسی لیے میں خوش ہو گیا۔ اس کے گناہ کی سزا اس دنیا میں مل جائے یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ انسان کو اللہ دنیا میں ڈھیل دے دے اور بعد میں اپنی رسی اس پر تنگ کر دے۔ بس بیٹا اتنی سی بات ہے، باقی تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ بددعا کی طاقت اتنی زیادہ ہو سکتی ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔